أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنذرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنذرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. صدق الله العظيم. معزز سامعین اکرام، قرآن پاک کے 8ویں پارے کی یہ سورت ہے سورۃ الاعراف، اور جن آیات کی تفسیر آج پیش کی جائے گی وہ آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 18 تک سورۃ الاعراف، اور رکوع نمبر 2 چالو ہے۔ دیکھیے، گزشتہ تفسیر میں لفظ اعراف کی لغوی تحقیق اور اصطلاحی تعریف پیش کی گئی تھی، اور اس آیت اور اس سورت کی جو شان نزول ہے اور اس سورت کی جو تفسیر ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں اجمالاً آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ آج کی تفسیر میں اور آج کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے ایک مشہور واقعہ ابلیس کا، اور جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا تھا، اس کو ذکر کیا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر ہم نے تم کو بہترین صورت اور شکل میں ڈھال دیا، پھر ہم نے ملائکہ سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے انکار کر گیا، لم یکن من الساجدین، ابلیس سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں ہوا۔ ابلیس سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم کیوں دیا اور ابلیس کو سجدہ کرنے کا حکم کیوں دیا؟ یہ پوری تفسیر قرآن پاک کے پہلے پارے میں سورۃ البقرہ میں گزر چکی ہے۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تم لوگوں کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا۔ یہاں پر ایک سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش کو بھی پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرش کو بھی پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند سورج کو بھی پیدا کیا،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، ستارے سیارے کو پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری مخلوق کو پیدا کیا، لیکن کسی کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے عرش کو بنایا، میں نے چاند کو بنایا، میں نے فرشتوں کو بنایا، میں نے مکۃ المکرمہ کو بنایا، میں نے زمین کو پیدا کیا، میں نے سمندر کو بنا دیا، کچھ نہیں کہا۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو اس کے لیے کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، کہ اے انسان میں نے تم کو پیدا کیا۔ تو اس سے انسان کی شرافت کا پتہ چلتا ہے، اس سے انسان کی عزت کا پتہ چلتا ہے، انسان کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ تفسیر ماجدی میں اس سورہ بقرہ کی سورہ بقرہ میں جو یہ واقعہ گزرا ہے، اس تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ وَلَمْ يَقُلْ انی خالق عرشا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے عرش کو بنایا ہے، او جنتاً، میں نے جنت کو پیدا کیا، نہیں کہا، او ملکاً، میں نے فرشتوں کو پیدا کیا، یہ بھی نہیں کہا۔ وَإِنْ قَالَ ذَلِكَ، صرف اور صرف انسان کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اے انسان میں نے تم کو پیدا کیا، حالانکہ اللہ نے پیدا چاند کو بھی کیا، اللہ نے پیدا جنت کو بھی کیا، اللہ نے پیدا الغرض 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا، لیکن ان کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ میں نے پیدا کیا۔ انسان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان میں نے تم کو پیدا کیا، تشریفاً و تخصیصاً لآدم، آدم اور اس کی اولاد کی تشریف، فضیلت اور تخصیص کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تم کو پیدا کیا۔ میں یہاں کی آیتوں کی تفسیر کرنے سے پہلے سورۃ البقرہ میں آپ کو اجمالاً سرسری طور پہ سورۃ البقرہ میں ابلیس کے اس واقعے کو میں بیان کرتا ہوں۔ پہلا پارہ ہے اور سورۃ البقرہ آیت نمبر ہے 30 اور رکوع نمبر ہے 4۔ اس کو آپ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور یاد کرو اس وقت کہ جب میں نے یعنی اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ تو خلیفہ وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کو، اللہ کے احکامات کو، اللہ کے پیغامات کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو قوانین بنائے گئے انسانیت کے لیے، ان تمام قوانین کو نافذ کرنے کے لیے کسی ایک بندے کو متعین کرنا، اسی کو خلیفہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا کہ وہ انسان اس کائنات میں آ کر کے خدا کے حکم کو لاگو کرے۔ دیکھیے تفسیر ماجدی ایک مشہور کتاب ہے تفسیر کی، اس میں لکھا ہے الخلافۃ النیابہ من الغیر اما لغیبۃ، کہ خلیفہ وہ کسی کی نیابت کرنا ہے۔ زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نیابت کے لیے انسان کو خلیفہ بنایا، اور پھر آگے چل کے تفسیر آ رہی ہے قالوا اتجعل فيها من يفسد ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، جب اللہ نے کہا کہ میں اپنا ایک نائب اور خلیفہ بنانا چاہتا ہوں دنیا میں، تو فرشتوں نے کہا اتجعل فيها من يفسد ويسفك الدماء، فرشتوں نے کہا کہ مولا آپ ایسی مخلوق کو پیدا کریں گے زمین میں جو کہ یفسد فیہا، فساد مچائے، ویفسک الدماء، اور خون خرابہ کرے، ایسی مخلوق کو آپ پیدا کریں گے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اے اللہ ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور ہم آپ کی تحمید اور تقدیس بیان کرتے ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ جو کچھ مجھے معلوم ہے وہ تمہیں معلوم نہیں۔ یہ فرشتوں کا جواب تھا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ،
خلیفہ میں ایک بات میں آپ کو اور بتلا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں خلیفہ بنا کر کے بھیجا، نیابت کرنے والا بنا کر کے بھیجا۔ اب آپ یہ دیکھیے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغامات کو اللہ کے بندوں تک پہنچائے گا تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی ہی طاقت دیتے ہیں جس کی ذمہ داری جتنی ہوتی ہے۔ مثلا یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضرات انبیاء علیہم السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت طاقت دی، وہ بہت پہلوان ہوتے ہیں۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ خلیفے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داری ان پر اتنی ہی زیادہ دی ہے۔ کسی بھی نبی کو اور کسی بھی نبی کے امتیوں کو جو ذمہ داری نبی کو ہوتی وہ امتی کو نہیں ہوتی۔ تو جب خلافت کا بوجھ جس پر جتنا زیادہ ہوگا طاقت بھی اس پر اسے اتنی ہی زیادہ دی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام کے زمانے میں ان سے بڑھ کر کوئی بڑا طاقتور نہیں ہو سکتا ہے، جسمانی اعتبار سے بھی، ظاہری اعتبار سے بھی اور معنوی اعتبار سے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ بنانے کے لیے فرشتوں سے تذکرہ کیا۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنا دیا، پیدا کر دیا، اس کے بعد آدم علیہ السلام کو تمام مخلوقات کے ناموں کو سکھلایا۔ وعلم آدم الاسماء كلها کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوق کے نام کو بتا دیا کہ اس کو ہرا رنگ کہتے ہیں، اس کو پیلا رنگ کہتے ہیں، اس کو کالا رنگ کہتے ہیں، اس کو چاند کہتے ہیں، اس کو سورج کہتے ہیں، اس کو درخت کہتے ہیں، اس کو ہوا کہتے ہیں، اس کو پانی کہتے ہیں۔ یعنی ہر چیزوں کے نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بتلایا، اور ان چیزوں کی تاثیر کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا۔ یہ کیوں بتلایا؟ اس لیے کہ جس مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات میں بھیجیں گے تو اب اس کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے واقف ہونا اس مخلوق کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان تمام چیزوں کے نام اور ان کے تاثیر اللہ نے بتلا دیا آدم کو، جن چیزوں کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کا واسطہ پڑنے والا ہوگا۔ یہیں سے یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ جو کسی ملک کا بادشاہ ہو یا کسی گاؤں کا ممبر ہو یا کسی پنچایت کا مکھیا ہو، وہی اس عہدے کا لائق ہے جو اپنی نگرانی میں آنے والے تمام لوگوں کے احوال سے پوری طرح واقف ہو۔ بھوک کیا چیز ہے اسے معلوم ہو، بھوک کی تکلیف کیا ہوتی ہے اسے معلوم ہو۔ اب اگر مکھیا صاحب روزانہ حرام اپنے پیٹ میں انڈیلے جا رہے ہیں، روزانہ کھائے جا رہے ہیں، قوم کے مال کو لوٹتے جا رہے ہیں، تو اس نالائق کو کیا معلوم ہوگا کہ ہمارے پنچایت میں کس بیچارے کا کیا حال ہے، غریب کا کیا حال ہے، یتیم کا کیا حال ہے، مسکین کا کیا حال، اسے کیا معلوم۔ تو اس آیت سے یہ اصول سمجھ میں آ گیا کہ جو آدمی جس گاؤں کا، جس ملک کا، جس شہر کا نگراں اور ذمہ دار حاکم ہوگا، اس آدمی کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ اپنی ماتحت میں آنے والے تمام رعایا کے تمام احوال سے واقف ہو۔ وہی اس کا مستحق ہے، وہی اس کے لائق ہے کہ اسے اس گاؤں کا اور اس شہر یا اس محلے کا حاکم بنایا جائے۔ یہ قرآن پاک کے اس آیت سے سمجھ میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، لیکن دنیا میں بھیجنے سے پہلے دنیا کے جن احوال سے حضرت آدم کو گزرنا، وہ تمام چیزوں کے نام اور تمام چیزوں کی تاثیرات اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھلا دی۔ اور آج ہمارے زمانے میں کیا ہوتا ہے، جو سب سے بڑا حرام خور ہوگا، جو سب سے بڑا ظالم ہوگا، جو سب سے بڑا ریاکار ہوگا، جو سب سے بڑا سود خور ہوگا، وہ سب سے بڑا حاکم بنا ہوا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ غریبوں پر ظلم دن بدن ہوتا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ اصول قرآن پاک کی اس آیت سے سمجھ میں آیا ہے۔ ثم عرضهم على الملائکہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو، جن کا نام اللہ نے بتایا، تمام چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کر دیا اور فرشتوں سے کہا فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین۔
اللہ نے کہا کہ اے فرشتوں کی جماعت بتلاؤ اسے کیا کہتے ہیں، بتلاؤ یہ جو تمہیں بہتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، پانی کہتے ہیں، دودھ کہتے ہیں، شہد کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیز کو سامنے کر دیا اور فرشتوں سے کہا کہ بتاؤ اسے کیا کہتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، فرمایا کہ اے باری تعالیٰ ہمیں اس کا کوئی علم نہیں ہے، ہم تو بس وہی جانتے ہیں جو آپ نے ہمیں سکھلایا اور بتلایا ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ زبردست علم والے اور حکمت والے ہیں۔ ایک چیز اور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نام سکھلایا، ساری چیزوں کو پیش کیا گیا، فرشتوں سے کہا گیا کہ وہ اس کا نام بتلائے، انہوں نے اظہار عجز کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قال یا آدم، اے آدم انبئہم باسمائہم، کہ تم بتاؤ ان چیزوں کا نام کیا ہے۔ فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم اني اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام گنا دیے، اللہ اس کو یہ کہتے، اس کو یہ کہتے، اس کو یہ کہتے، اس کو یہ کہتے، اس کا یہ کام، اس کا یہ کام، فلاں فلاں، سب کچھ آدم علیہ السلام نے بتلا دیا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قال الم اقل لكم اني اعلم غیب السماوات والارض، کہ فرشتوں کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں غیب کی چیزوں کو جانتا ہوں، میں ان تمام چیزوں کو جانتا ہوں جو یہ آدم دنیا میں جا کر کے کرے گا، یہ مخلوق دنیا میں جا کر کے کرے گی، اور تم نے خامخواہ اعتراض کیا۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو کچھ ظاہر ہے، جو کچھ اور تم چھپاتے ہو۔ بہرحال آدم علیہ السلام نے چیزوں کے نام بھی بتلا دیے، فرشتوں نے چیزوں کے نام نہیں بتلایا۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب آدم علیہ السلام نے ساری چیزوں کا نام بتلا دیا، فرشتوں نے اور ابلیس نے نام نہیں بتایا، تو آدم علیہ السلام کے لیے فرشتوں کو حکم ہوا کہ سجدہ کرو۔ یہاں پر رک کر میں آپ کو ایک لطیفہ بتانا چاہتا ہوں۔ ہمارے استاذ ہیں اور دارالعلوم وقف کے وہ شاید ابھی نائب مفتی بھی ہیں، مفتی عمران صاحب رحمت دامت برکاتہم، تو انہوں نے بار بار ہمیں یہ واقعہ سمجھایا گنگو مدرسے میں کہ مدرسے میں جو ایک نظام بنا ہوا ہے، جو طالب علم فرما بردار ہوتا ہے، مدارس والے اساتذہ ذمہ دار اس طالب علم سے محبت بھی کرتے ہیں، محنت شوق سے اسے پڑھاتے بھی ہیں، اور جو طالب علم فرما بردار نہیں ہوتا ہے تو اسے مدرسے سے نکال دیتے ہیں۔ تو یہ اصول کہاں سے آیا؟ تو لطیفہ کے طور پر ہمارے استاد قرآن پاک کی اس آیت کا سہارا لے کے یوں کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سبق پڑھایا، کن لوگوں کو پڑھایا؟ 3 شاگردوں کو، ایک شاگرد آدم علیہ السلام، ایک شاگرد فرشتوں کی جماعت، اور ایک شاگرد یہ ابلیس کی جماعت۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبق پڑھانے کے بعد دوسرے دن طلباء کو جمع کیا اور کہا کہ آدم چلو کل والا سبق سناؤ۔ آدم علیہ السلام نے فر سنا دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ فرشتوں چلو تم بتاؤ، انبئہم باسمائہم، کہ ان تمام چیزوں کے نام بتاؤ، جو سبق بتایا تھا وہ سناؤ۔ فرشتوں نے کہا لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ ہمیں یاد نہیں ہے سبق۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس سے کہا کہ چلو تم سبق سناؤ، اس کو بھی سبق یاد نہیں۔ اب جب آدم علیہ السلام کو سبق یاد، ابلیس کو سبق یاد نہیں، فرشتوں کی جماعت کو سبق یاد نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ چلو ابلیس اور فرشتوں کی جماعت تم دونوں مرغا بن جاؤ۔ اور آدم علیہ السلام نے سبق اچھا سنایا تو کہا کہ چلو تمہیں کچھ انعام ملنا چاہیے، انعام یہ ہے کہ تم کھڑے رہو اور تمہارے سامنے یہ سجدہ کریں گے، یعنی مرغا بن جائیں گے۔ ان دونوں کو مرغا بنا دیا۔ تو ابلیس یہ بڑا سرکش تھا، نافرمان تھا،
تو اس نے کہا کہ میں سبق بھی نہیں سناؤں گا، مرغا بھی نہیں بنوں گا۔ فرشتوں کو سبق یاد نہیں، وہ مرغا بن گئے، سزا ان کو جو ملی انہوں نے قبول کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس رکھ لیا۔ اب ابلیس سبق بھی یاد نہیں کیا اور مرغا بھی نہیں بنا، گویا کہ اس نے خدا کے حکم کی پوری نافرمانی کی، لہٰذا اس کو نکال دیا گیا۔ یہیں سے جس طالب علم نے سبق بھی یاد نہیں کیا، استاد نے سزا دی تو الٹا اس پر حجت بازی کیا، تو اس کو مدرسے سے نکال دیا جاتا، وہ یہیں سے اصول لیا گیا۔ ایک لطیفہ کے طور پر یہ بات ہے جو ہمارے استاد بتلاتے تھے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ چلو مرغا بن جاؤ۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، سجدہ کرو آدم کو۔ ہم نے کہا، یاد کرو اس وقت جب فرشتوں کو ہم نے کہا کہ اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ فسجدوا، آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابا، اس نے انکار کیا، حجت بازی کی، واستکبر، اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور یہ کافرین میں سے ہو گیا۔ میرے استاد حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں وکان من الکافرین میں، اس کا ایک ترجمہ ہے کہ یہ کافر ہو گیا، دوسرا ترجمہ ہے کہ وکان من الکافرین، اور یہ کافروں میں سے تھا، اس وجہ سے اس نے انکار کیا۔ تو دوسرا والا ترجمہ وہ الفاظ قرآن سے زیادہ قریب ہیں۔ اس سے ایک اور فائدہ ہمیں حاصل ہوتا ہے کہ ابلیس نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس سے کے بارے میں کہا کہ واستکبر، اس نے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا، تو اس سے فائدہ یہ حاصل ہوا کہ خود پسندی یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ کیوں خود پسندی اچھی چیز نہیں ہے؟ خود قرآن میں بھی آئے گا، اور اس نے خدا کے حکم کی نافرمانی کی، جس کا نتیجہ یہ ہوگا جو آگے آنا۔ بہرحال تو قرآن پاک کی ان آیتوں کی تفسیر اور قرآن پاک کے ان آیتوں کے ذریعے سے جو یہ واقعہ آیا کہ آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اور فرشتوں نے سجدہ کیا، اب اس واقعے کو ذہن میں رکھ کر کے اب آئیے یہاں پر اللہ نے فرمایا ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا، 8ویں پارے کی تفسیر، کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، تمام نے سجدہ کیا، الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں ہوا۔ قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس سے کہا کہ کس چیز نے تجھے منع کر دیا آدم کو سجدہ کرنے سے جبکہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا؟ قال انا خیر من، ابلیس نے کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور آپ نے آدم کو مٹی سے بنایا۔ تو آگ کی صفت اور خصوصیت یہ ہے کہ وہ اوپر کو اٹھے، اور مٹی کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اگر اوپر ہو تب بھی نیچے کو چلے جائے۔ تو اوپر کو اٹھنے والی ذات اور اوپر کو جانے والی شخصیت وہ کیسے نیچے جھکنے والی ذات کے سامنے جھک سکتی ہے؟ یہ ابلیس نے خود پسندی کی اور تکبر کیا اور خدا کے حکم کی نافرمانی کی، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا، کہ اتر جا یہاں سے، تیرے لیے کوئی حق نہیں ہے یہ کہ تم یہاں رہ کر کے تکبر کرو، فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، نکل جا یہاں سے، تو ذلیل خوار لوگوں میں سے ہے، گنہگار لوگوں میں سے۔ تو اب دیکھیے ابلیس، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کو یہاں سے نکال دیا اور کہا کہ چلے جاؤ، تو وہ جاتے ہوئے بھی خدا سے کہا قال انظرنی الی یوم یبعثون، کہ اے اللہ مجھے دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک مہلت دیجئے، انظرنی الی یوم یبعثون، دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک، یعنی جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو سور پھونکنے کے بعد ساری انسانیت، سارے مخلوق ختم، تباہ و برباد ہو جائیں گے، یہ کائنات ٹوٹ پھوٹ کے ختم ہو جائے گی۔ پھر اس کے جب دوبارہ سور پھونکیں گے تو پھر سارے لوگ اپنے اپنے قبروں سے مٹی جھاڑ کر کے اٹھیں گے اور میدان محشر کی طرف دوڑیں گے۔ تو دوبارہ سور پھونکنے کا مطلب ایک سور میں یہ ساری کائنات ٹوٹ جائے گی، دوسرے سور میں انسان میدان محشر کی طرف دوڑ کر کے آئے گی، تو دوسرے سور تک کی وہ مہلت مانگ رہا ہے۔ قال انک من المنذرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ چلو جا، تمہیں مہلت ہے، اجازت ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے تمہیں مہلت ہے، اب شیطان دیکھیں کیا کہتا ہے، قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ابلیس نے کہا کہ اے اللہ
آپ نے مجھے جس سبب سے اس دربار سے نکالا ہے، جس سبب سے میں گمراہ ہوا ہوں، یعنی آپ نے مجھے گمراہ کیا، مطلب یہ کہ جس کی وجہ سے آج میں ذلیل ہو کر کے جنت سے اور آپ کے دربار سے نکالا جا رہا ہوں، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ، میں اس کے لیے ضرور بھی ضرور بیٹھ جاؤں گا۔ لام تاکید، یہ نون تاکید ثقیلہ ہے، تاکید کے ساتھ یہ صیغہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ، ضرور بھی ضرور میں ان لوگوں کے سامنے صراطک المستقیم، آپ کے بتائے ہوئے سیدھے راستے کے پاس آ کر کے ان کے سامنے بیٹھ جاؤں گا۔ پھر کیا کروں گا؟ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، میں آپ کے ان بندوں کو بہکاؤں گا اور آپ کے راستے سے ہٹاؤں گا، مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، ان کے سامنے سے آ کر کے، وَمِنْ خَلْفِهِمْ، پیچھے سے آ کر کے، وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ، دائیں جانب سے آ کر کے، وَعَنْ شِمَالِهِمْ، بائیں جانب سے آ کر کے آپ کے ان بندوں کو بہکاؤں گا اور جہنمی بناؤں گا، کیونکہ آپ نے انہی کی وجہ سے مجھے ذلیل کیا ہے۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، ابلیس نے کہا کہ اللہ، آپ اپنے بندوں میں سے اکثر لوگوں کو ناشکرا پائیں گے، کوئی شکر کرنے والا آپ کا بندہ نہیں رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا، نکل جا ذلیل و خوار ہو کر کے یہاں سے، لَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، کہ ابلیس میں تم سے اور تیری اطاعت کرنے والی مخلوق سے اس جہنم کو بھر دوں گا۔ چلے جا اور بہکاؤ جس کو بہکانا ہے، لیکن یاد رکھو جہنم کی آگ کو جو بھروں گا نا، تم سے اور تمہاری اطاعت کرنے والے لوگوں سے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس سے کہا۔ اب یہاں پر میں آپ کو ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ ابلیس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مہلت مانگی ہے اللہ کے بندوں کو بہکانے کے لیے، کب تک؟ دوبارہ سور پھونکے جانے، یوم یبعثون کا مطلب یہ ہوا کہ جب دوبارہ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اس وقت تک مجھے مہلت چاہیے۔ یہ ابلیس کی مہلت ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ انک من المنذرین، جاؤ تمہیں مہلت ہے۔ یہاں پر ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے ساری مخلوق ختم ہو جائے گی، ایک وقت وہ بھی آئے گا، دوسرا سور پھونکنے سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں، ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ صرف اللہ کے علاوہ کوئی ذات، کوئی مخلوق باقی نہیں رہے گی، خود حضرت اسرافیل علیہ السلام باقی نہیں رہیں گے۔ تو یہ خود قرآن کے 24 پارے میں للہ الواحد القہار، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوگا کہ آج صرف ایک حاکم اور ایک زبردست ذات خدا رب العزت کی حکومت چلے گی۔ لمن الملک اليوم، کس کی ہے آج حکومت؟ سارے لوگ، ساری انسانیت اور ساری مخلوق تباہ و برباد ہو جائے گی۔ تو یہاں سب یہ اعتراض ہو رہا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں سور پھونکنے کے بعد، پہلے سور پھونکنے کے بعد ساری مخلوق کو ختم کر دیں گے، جو فرشتے عرش کو تھامے ہوئے ان کو بھی موت دے دیں گے، ساری مخلوق ختم ہو جائے گی۔ تو اب یہ جو ابلیس مہلت مانگ رہا ہے کہ مجھے دوبارہ سور پھونکے جانے تک، تو خدا کے اس حکم اور حدیث سے جو ثابت ہوتا ہے یہ اس کے خلاف جا رہا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس نے مہلت تو مانگا الی یوم یبعثون، کہ دوبارہ سور پھونکے جانے تک مجھے مہلت دیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اس مہلت کو قبول نہیں کیا ہے، بلکہ ایک دوسری جگہ الی وقت معلوم، ایک متعینہ وقت تک تمہیں مہلت دی جائے گی، 14ویں پارے میں یہ آیت ہے۔ تو ابلیس نے مہلت مانگی ہے دوبارہ سور پھونکے جانے تک، اور اللہ نے مہلت دی ہے وقت متعینہ تک، تمہیں مہلت دی جا رہی ہے، اور وقت متعینہ سے مراد سورہ اول، پہلا جب سور پھونکا جائے گا اس وقت تک۔ یہاں پر صرف اتنا ہے کہ ابلیس نے مہلت مانگی اور اللہ نے کہا کہ جا تمہیں مہلت ہے، تفصیل یعنی تفصیل 14ویں پارے میں ہے، انشاءاللہ ہم وہاں پر آپ کو اس کی وضاحت کریں گے، یہی بات وہاں بھی آئے گی۔ تو اللہ سے دعا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی آیتوں کو صحیح طور پر سمجھانے کی، سمجھنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ آئندہ تفسیر میں حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کے نکالنے کے بعد کیا حکم فرماتے ہیں، اور کیسے وہ جنت میں جاتے ہیں اور کب تک جنت میں رہتے ہیں، پھر کیسے جنت سے نکالے جاتے ہیں، پھر کیسے ابلیس جنت میں آدم کو بہکاتا ہے، اس تعلق سے آئندہ تفسیر میں آپ کی خدمت میں ان تمام چیزوں کو لے کر کے حاضر ہوتا ہوں۔ خدا سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک صالح حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔